اب اسٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ. آئی تھنک اسٹارٹ سے کہ ہوا کیسے تھا. علی بھائی پہلگام کے واقعے کے حوالے سے بات کریں. سو اگر اب کوئی سب کو پتہ ہوگا پہلگام میں ایک ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہوتا ہے, اس میں 5 ہم دہشت گردی کہتے ہیں وہ لوگ آئے. بالکل. انہوں نے لوگوں کا مذہب جاننے کی کوشش کی اور انہیں چن کے مارا, اور وہ ڈسکرمنیٹ کلنگ تھی کیونکہ انہوں نے ہندوؤں کو ٹارگٹ کیا, مین زیادہ تر مردوں کو کیا فیملیز کو چھوڑ کے, اور کوئی 26 لوگوں کو قتل کیا. یہ واقعہ بارڈر پہ نہیں تھا ڈائریکٹلی, اگر آپ دیکھا جائے 300 کلومیٹر LOC سے دور تھا, جس نے ظاہری بات ہے کہ ایک بہت ہی تکلیف دہ بات ہوئی ہندوستان کے لیے, پاکستان کے لیے, پوری دنیا کے لیے. اور پاکستان واز ون آف دا فرسٹ کنٹریز جس نے کنڈیم کیا یہ انسیڈنٹ. آف کورس اس کے بعد جو یہ گروپ پتہ چلتا ہے کہ ایک کشمیر ریزسٹنس گروپ کے نام سے اس نے کہا, جو کہ پہلے ان نون تھا, ایک مسٹیریس لوگ ہیں. انڈیا کا جو ریئیکشن آیا, ان لوگوں کو 5 لوگوں کو پکڑا نہیں اب تک. وہ کہتے تھے یہ کوئی انسیڈنٹ کو 2-2.5-3 ہفتے ہو رہے ہیں, اب تک یہ لوگ پکڑے نہیں گئے. اور انہوں نے ایک بہت عجیب سی چیز لگتی ہے, یہ بہت عجیب سی چیز ہے کہ کیوں نہیں پکڑے گئے یار. وہ انسان تھے, ایون دو وہاں پر اور بھی لوگ تھے, خواتین تھی جنہوں نے شکلیں دیکھی ہیں ان کی, تو آئیڈینٹیفائی تو بہت آسانی سے ہو جائیں گے وہ. اچھا, اگر آپ آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکتے تو انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز, انڈیا کی جو آرگنائزیشنز ہیں, سیکیورٹی پولیسنگ ہے, تو اگر وہ 300 کلومیٹر اندر آئیں تو وہ کہیں سے انہیں ہتھیار, لاجسٹکس, شیلٹر ملا ہوگا, آپ انہیں کو پکڑ کے لے آتے. تو انڈیا نے یہ کوئی کام نہیں کیا. ودن 30 منٹس دے اسٹارٹڈ بلیمنگ پاکستان. یس, یہ ہو گیا غلط سین. یہ یہاں پہ آئی تھنک اچھا وہ ایک سیکیورٹی اور انٹیلیجنس فیلئر تھا انڈیا کا پارٹ, کیونکہ آپ کے پاس اتنی بڑی چیز ہے. اس کے بعد جو یہ لوگ غائب ہو گئے, اور تو یہ اٹس ناٹ نارمل کہ 5 people who came killed those people and disappeared. اور اسے اگر آپ بالکل ہی انبائس ہو کے دیکھیں تو ظاہری بات ہے کہ وہ اس پہ سوال کرنا تو جائز ہے نا کہ وہ لوگ کہاں گئے, لاجسٹکس کہاں تھے. اینڈ آئی تھنک پرسنلی بینگ انبائس, انڈیا کا ایک بہت بڑا یہ فیلئر رہا کہ ان لوگوں کو اگر وہ پکڑ کے لوگوں کے سامنے ود ایویڈنس ورلڈ کو پروٹیکٹ کرتے, تو جو ابھی ہم بات کرنے جائیں گے آگے کہ ڈپلومیسی میں انڈیا فیل ہوا, تو دے وڈ ہیو گاٹن مطلب ابھی تو انہیں سمپیتھی ملی ہے, ابھی انہیں سمپیتھی ملی ہے ساری کنٹری سے, اس وقت سپورٹ بھی مل سکتی تھی اگر وہ لوگ اسے کرتے. بٹ دنیا بھی دیکھتی ہے کہ انفارچونیٹلی یہ جو ہوا, یہ پہلے بھی کچھ ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں, تو وہ دنیا یہ بھی دیکھتی ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے, پاکستان میں بھی اس طرح کے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں, میں زیادہ ایسے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو جس طرح سے انڈیا نے پھر ریئیکٹ کیا اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ انڈیا نے ایک تو ظاہری بات ہے پھر وہاں پہ ایک ماحول بنا, اور ان کا جو میڈیا ہے اس نے گورنمنٹ کو فورس کرنا شروع کیا. اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ جنہوں نے آپریشن سندور لانچ کیا وہ ایک طرح سے پریشر میں کیا, کیونکہ کافی ٹائم لگایا انہوں نے, آئی تھنک ہفتہ 10 دن لگا دیے تھے. اور میں اس وقت پاکستان میں تھا جب یہ مسئلہ ہوا تھا, پھر میں اس کے بعد چائنا گیا اور پورا میرا ٹرپ ہو گیا, اور پھر اس کے بعد آپریشن سندور اسٹارٹ ہوتا ہے. تو 10 دن انہوں نے لگائے. وہ مجھے لگتا ہے کہ ٹوٹل جو ہے نا میڈیا پریشر لگ رہا تھا, عوام کا پبلک پریشر تھا, اور کوئی اچھا ڈیسیجن نہیں تھا. دیکھیے یہ ہاں, تو وہ بیسکلی یہ جو تھا, یہ جو ڈیسیجن انہوں نے لیا وہ ایک انڈر انٹرنل پریشر لیا, اور بہت زیادہ ظاہری بات ہے کہ پاکستان کی طرف سے کیا جواب مل رہا ہے. پاکستان کی طرف سے میمز بن رہی تھیں اس وقت, اور اتنی میمز بنی تو پاکستان کی طرف سے بھی ایک طرح سے پبلک نے اتنا مذاق اڑایا پاکستانی عوام نے کہ وہ جو انڈین آڈینس تھی تکلیف میں آ رہی تھی. پاکستانی گورنمنٹ نے کہا کہ بھائی یہ جو 26 لوگ ٹیررزم میں شہید ہوئے ہیں, میں شہید ہی کہوں گا بیچارے جو بھی ہیں, اپنا جو لوگ مطلب جو مرڈر ہوئے, پاکستانی گورنمنٹ نے کہا کہ اس کی کوئی جوائنٹ انویسٹیگیشن کرتے ہیں
اور اچھا یہ بہت اچھا کام کیا پاکستان نے کہ اسی وقت آفر دی کہ آپ, اور پاکستان نے یہ بھی کہا کہ آپ UN کو مینڈیٹ دے دیں, ان کے انسپیکٹرز آ کے, جیسے بے نظیر کا ہوا تھا, تھرڈ پارٹی کیم ٹو پاکستان, UN نے انویسٹیگیٹ کی تھی, اور وہ بھی کر لیں. تو انڈیا دونوں چیز نہیں مانا. The world was watching this. ڈیمانڈ بھی نہیں کی, نہیں ڈیمانڈ بھی نہیں کی. اچھا انڈین پرسپیکٹیو تھا کہ جی ہم نے آپ کا 26/11 میں جو آپ نے کیا اور آپ نے جو بعد میں کیا تو اس کی انویسٹیگیشن کیا ہوئی, اور بہت چپ انویسٹیگیشنس تھیں پلوامہ کی اور یہ ساری چیزوں کی. تو بٹ پوائنٹ اس کہ اپیرنٹلی وہ پھر جو ہے وہ جو ایک پرابلم یہاں بھی جس پہ ہم بات کریں گے کہ وہ کیوں نہیں ہوئی, اس پہ میں بات کر سکتا ہوں ان لینتھ. از اے گڈ آنسر ٹو اٹ کہ آف کورس 26/11 کے بعد پاکستان نے لوگ اریسٹ کیے, ان میں سے ایک ابھی بھی جیل میں ہیں. آئی تھنک آپ کی پوڈ کاسٹ میں بھی, اور پاکستان اٹ سیلف اسٹیٹڈ کہ بھائی پاکستانی میڈیا اتنا وائبرنٹ تھا کہ اجمل قصاب کے پاس گاؤں کو ڈسکور کیا. دے سیڈ کہ ہی از اے پاکستانی, اینڈ پاکستانی گورنمنٹ انیشلی ڈینائڈ کہ اجمل واز پاکستانی. دین پاکستانی ایکسیپٹیڈ اٹ, بٹ آبویسلی وہاں پہ پھر ماحول انڈیا میں بدلنا شروع ہوا بعد میں کہ وہ جو اوورٹ کوورٹ ڈیفینس کی بات کرتے ہیں. اس کے بعد سے علی بھائی پاکستان نے کام بھی تو بہت کیا ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے, بالکل کیا. اور یہ پاکستان کتنا ہارڈ ہو گیا ٹیررزم کے خلاف, اور چاہے چھوٹی کوئی ملیٹنٹ گروپ ہو یا بڑا, کیونکہ ہم 2009-2010 کی تو بات کر رہے ہیں, اس وقت تو بہت زیادہ سرائیو کر رہا تھا پاکستان میں ملیٹنسی. ایون پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز کے پاس اپنے اپنے ملیٹنٹ ونگس تھے بڑے بڑے. ہمیں تو یاد ہے MKM کا دور اور یہ سارا کا سارا لیاری گینگ وار وغیرہ وغیرہ. تو اس کے بعد جو ہے پلوامہ میں پھر اب کا پاکستان میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب کا پاکستان ویسا نہیں ہے, اب کے پاکستان کی پالیسی بھی ویسے نہیں ہے. اب پاکستان بالکل ڈینائی کرتا ہے ٹیررزم کو اور کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی کو, کسی قسم کے گروپ کو. دیکھیے ہاں, آپ کے جو آڈینس دیکھنا چاہتے ہیں, پاکستان کی ایک سیکیورٹی پالیسی تھی ویئر وی یوز ملیٹنسی ایز اے ٹول, ایز اے اسٹریٹجی. اپیرنٹلی وی لرنڈ ہارڈ وے کہ بھائی وہ جو سانپ مطلب پل نہیں سکتے, اٹ وڈ کم اینڈ بائٹ یو, اینڈ وی لرن دا ہارڈ وے. تو اب یہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 2002-03 سے پاکستان کی پالیسی جو ہے چینج ہونی شروع ہوئی, اور پھر ہم یہ سمجھے کہ جو سانپ ہیں پل نہیں سکتے. اوبیسلی وی لرن دا ہارڈ وے دانیال. اور پھر اس میں جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پریزیڈنٹ پاکستان جو اس وقت مشرف تھے, ان پہ 2 سوسائڈ بمبنگ ہوئی. ہمارے پرائم منسٹر پہ سوسائڈ بمبنگ ہوئی, شوکت عزیز پہ. اس سے پہلے پاکستان آرمی واز ہٹ بیکاز یہ ٹرینڈ شو کرتا تھا کہ 80,000 پاکستانیوں نے جان دی اس ٹیررزم میں. یہ شو کرتا تھا کہ وہ جو ملیٹنٹس تھے یا ہارڈ کور لوگ تھے جو افغانستان گئے تھے, وہ جب واپس آئے پاکستان میں تو نہ صرف سیکریٹیرینزم بڑھی بلکہ وہ لوگ نان اسٹیٹ ایکٹر بن گئے. پاکستان کی جو پالیسی تھی وہ شفٹ ہو گئی, اور اسٹیٹ نے کہا کہ جی یو آر پاکستانی فرسٹ. بٹ یہ دوسرا طبقہ کہتا تھا نہیں جی, وہ انہیں دماغ ان کا کچھ اور جہاد کے نام پہ ان کا جو بھوسا بھرا ہوا تھا. تو وہ لوگ اسٹیٹ کے خلاف ہوئے, اور پھر جو ہے وہ پھر آپ نے دیکھا لال مسجد ہوا. اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس کراچی, لاہور, اسلام آباد میں سوسائڈ بمبنگز ہوئی, ملٹیپل سوسائڈ بمبنگز ہوئی. اس کے بعد آپ کے پاس سوات آپریشن ہوا, تو وی فوٹ اے وار, اتنے سارے عزب ہوا, تو وی فوٹ وار. اب ظاہری بات ہے چینج. اچھا اس کے بعد جو ملٹری اٹ سیلف ہے اس میں ڈی ریڈیکلائزیشن پروسیس ہوا. ایک پورا معاشرہ سوسائٹی میں ایک ڈی ریڈیکلائزیشن شروع ہوا, کیونکہ دنیا 2001-2 کے بعد یہ مان گئی تھی کہ جو فریڈم فائٹر اور ٹیررزم میں جو فرق ہے انہوں نے ختم کر دیا انفارچونیٹلی 2001 میں. تو لیجیٹیمیٹ جو کازز تھے جیسے کشمیر ہو گیا یا کہیں اور کا ہو گیا, تو وہ ختم ہو گئے تھے. اور ایک جو نیو فارم آف ڈیفینیشن آئی وہ یہ تھی کہ وائلنس جو ہے نا, وہ جو ہے وہ ان اینی فارم اگینسٹ سویلینس جو ہے وہ would not be acceptable, even at military targets is not acceptable. اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو وہ آپ پارلیمنٹ میں آئیے یا آپ جو ہے پیسفلی کیجیے, سب پیسفلی کیجیے, اور وہ آپ کریں ڈیموکریٹک طریقے سے کیجیے, پراپر طریقے سے. تو بی پارٹ آف دا سسٹم ٹو چینج دیٹ سسٹم. تو وہ ایک پاکستان جنگ لڑا. اب آپ نے دیکھا کہ اس میں, اور آج کا پاکستان بالکل ڈفرینٹ ہے. ایبسلیوٹلی. اور انڈیا کو یہ بات پتہ بھی ہے.
मतलब उनको नहीं पता ये बात, उनको पता है कि पाकिस्तान ने कितना काम किया है, पाकिस्तान ये चीजें से कैसे बाहर निकला पाकिस्तान जी, हमने पैसे दिए उनको के, हमारी कोई बातचीत हमने कोई सोर्स लगवाई नहीं, वी वर्कड अ लॉट, हमारे अफसरों ने जाने दी. एट द सेम टाइम व्हेन वी वर डूइंग दीज रिफॉर्म्स, एंड दीज आर हार्ड रिफॉर्म्स, एक आदमी को जिसे आपने सिखाया ज़िंदगी भर मारना अफगानिस्तान में या कहीं और पे, उसे कहना कि आज से वो चीज़ ख़त्म है, वो शायद उससे आपने असला ले लिया लेकिन उसने कहीं और से जाके दूसरा ग्रुप ज्वाइन कर लिया. तो पाकिस्तान फॉट दैट वॉर विच वाज वेरी टफ, और बहुत इमोशनल थी क्योंकि पाकिस्तानियों को समझ नहीं आया. दैट वाज अबाउट 30-40 years of indoctrination. आपने वो डीरेडिकलाइजेशन सेशन में किया अपना. तो उस पर दानियाल आप देखें तो चेंज मैनेजमेंट एक कॉर्पोरेट में है, इट टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स लोगों के दिमाग, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस पर बहुत काम किया. एट द सेम टाइम इंडिया में एक ऐसी गवर्नमेंट आ गई, राइट, जो कि हिंदुस्ता बेस थी, हिंदुस्ता बेस थी, और उस पर जो थी वो उनकी आइडियोलॉजी टोटली डिफरेंट थी. और फिर उनके पास एक नेशनल NSA के जो बने अजीत डोवल, उनकी जो डिफेंसिव ऑफेंसिव पॉलिसी थी, अगर पाकिस्तान कुछ करना भी चाहता था तो पाकिस्तान में हॉक्स कहते थे कि भाई यू आर टू सॉफ्ट. ये तो लोग इंडिया तो हमारे पास बलूचिस्तान में लोगों को ट्रेन करके या TTP के कुछ ग्रुप्स को भेज के आप पे अरेस्ट, मतलब टेररिज्म करा रहे हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है कि हिंदुस्तान के साथ इतना फ्रेंडली हो. या नवाज शरीफ के घर आए थे, मियां नवाज शरीफ वांटेड दैट रिलेशनशिप, बट एट द सेम टाइम इंडिया वाज प्लेइंग डर्टी इन बलूचिस्तान, NKP के थ्रू अफगानिस्तान एट दैट टाइम, राइट. जो NDS के अमरुल्ला सानी, वो नहीं के थे, मतलब लोग इंडिया के लिए काम कर रहे थे, जो अफगानिस्तान में उनका इंटेलिजेंस चीफ था ड्यूरिंग काज़ाई. एवरीबडी नो इट वाज, इवन द अमेरिकन्स ने लतीफ़ मसूद को पकड़ा और फिर पाकिस्तान में एक्सट्राडाइट किया. ही वाज गिवन बैग्स ऑफ मनी इंक्लूडिंग बाय इंडियन इंटेलिजेंस, राइट. TTP का मेंबर था, टू ऑर्केस्ट्रेट. तो अमेरिकन्स ने पकड़ के दिया था. फिर हमारी दोस्त सारा एडम्स है, वो CIA एनालिस्ट, उनका भी बयान भी आया कि समहाउ ये जो इंडियंस जो थे वो TTP और तालिबान का नेटवर्क यूज़ करते हैं पाकिस्तान में, राइट. तो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स. तो पाकिस्तान में जो आप कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तानी करना चाहते थे, लेकिन ना वो वहाँ से बातचीत करने को रेडी थे, ना वो कुछ करते थे. और एट द सेम टाइम देयर आर फनेटिकल मूवमेंट्स विद इन पाकिस्तान हु डजंट वांट पीस. अलकायदा जिसमें शामिल है, TTP शामिल है, इवन BLA जो है वो कभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान को, अगर वो पूरा तो कंट्रोल किसी ऑर्गेनाइजेशन पे किसी को नहीं होता ना, तो वो नहीं कर सकती. तो ये हुआ.